غزوہ بدر کے اندر بھی اور غزوہ احد جس کے اندر یہ شہید ہوئے ہیں اس کے بھی بارے میں آپ جانتے ہی ہیں۔ 2 بیٹے تھے ان کے، ایک کا نام عمارہ تھا، ایک کا نام یالا تھا۔ دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ جوان ہوئے لیکن آگے نسلیں ان کی نہیں چلی۔ ایک صاحبزادی تھی، ان کا نام امامہ تھا۔ جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور وہ بچی تھیں رہ گئیں، والدہ بھی فوت ہو گئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ اس بچی کی کفالت میں کروں گا۔ حضرت زید بن حارثہ ان کے ساتھ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی چارہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ میرے بھائی کی بیٹی ہیں اس کی کفالت میں کروں گا۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ان کی کفالت میں کروں گا اس لیے کہ اس بچی کی سگی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ یہ مقدمہ پیش ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس بچی کی کفالت کس نے کرنی ہے؟ زید بن حارثہ نے کرنی ہے یا حضرت علی نے کرنی ہے یا حضرت جعفر نے کرنی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کہانی سننے کے بعد حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ ان کی سگی خالہ جو ہے حضرت جعفر کے گھر میں ہے، اس واسطے وہ کفالت کریں گے۔ جب یہ جوان ہوئی تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ان کے ساتھ آپ نکاح کر لیں، امامہ کے ساتھ، آپ کی چچازاد ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا کہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہیں۔ صرف چچازاد ہوتی تو نکاح میں کر لیتا، لیکن ان کا والد میرا رضائی بھائی تھا۔ تو رضائی بھائی بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے جب سگا بھائی ہوتا ہے، تو سگے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ مختصر سا ایک تذکرہ تھا۔ ان کی زندگی کارنامے تو بے شمار ہیں لیکن ان کی تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا کام۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سید الشہداء بھی ہیں، شہیدوں کے سردار۔ دیکھیں شہید بے شمار ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی شہید ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہیں، حضرت علی بھی شہید ہیں، شہدائے بدر بھی ہیں، شہدائے احد بھی ہیں، اور جنگ یمامہ اور دوسرے غزوات کے لوگ شہید ہیں، لیکن کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء، حتیٰ کہ اپنا جو حضور کا پھوپھی زاد بھائی تھا جس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، ابو طالب کے چاروں بیٹے ایک ہی ماں کی اولاد ہے۔ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جاش، ان کو مجدہ فی اللہ، اللہ کے لیے جن کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، اور پھر ابن حجر نے لکھا ہے کہ پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ ان کی ناک اور ان کے کان ایک رسی کے اندر پرو کر جو مشرکین ایک دوسرے دکھاتے تھے، اور ان کا پیٹ چیرا گیا۔ اللہ سے دعا بھی یہ مانگی تھی، یا اللہ میرا انجام اس طرح ہو، میں اس طرح شہادت پاؤں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نہیں فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہے۔ کس کو فرمایا؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ کسی بھی محفل میں آپ تشریف رکھتے ہوں تو لوگ تو طرح طرح کی باتیں کریں گے، تو آپ اس کی اصلاح کریں۔ ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہے۔ صحیح بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے جس کے لیے جو لفظ نکلا ہے وہ اس کے لیے مخصوص ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے جوتے بھی ہمارے سردار ہیں، لیکن اسد اللہ نہیں ہیں، اس لیے کہ حضور نے ان کو اسد اللہ نہیں فرمایا۔ بڑے دلیر تھے، بہادر تھے، سب کچھ تھے، ساری خوبیاں تھیں، لیکن حضور نے جو لقب جس کو دیا، جو اعزاز جس کے لیے، وہ اسی کے لیے مخصوص ہوگا۔
آج کی گفتگو اتنی ہی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔